كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ یہ وہ موضوع ہے جو صرف جسمانی صحت کا نہیں بلکہ روحانی ذمہ داری، اخلاقی شعور اور دینی امانت کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک ایسی آیت نازل فرمائی جو اگر ہم صرف اسی پر عمل کر لیں تو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی صحت بھی نصیب ہو جائے۔ اور وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ کھاؤ پیو مگر حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بھائیو، اسلام نے ہمیں نہ بھوکا رہنے کا حکم دیا اور نہ اسلام نے ہمیں حد سے زیادہ پیٹ بھرنے کا، بلکہ اسلام نے ہمیں کیا سکھایا؟ اسلام نے ہمیں اعتدال سکھایا ہے۔ اعتدال، ٹھیک ہے، کھانے میں بھی اعتدال، پینے میں بھی، سونے میں بھی، اور زندگی کے ہر معاملے میں اعتدال۔ اعتدال کہتے ہیں میانہ روی کو۔ یہی اعتدال ہے جو صحت کا راز ہے، یہی اعتدال ہے جو روح کی تازگی ہے، یہی اعتدال ہے جو ایمان والوں کی شان ہے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا بھر کے ڈاکٹر، سائنسدان، ماہرین طب ایک ہی بات پر متفق ہیں، اور وہ یہ ہے کہ زیادہ کھانا اور جلدی کھانا اور غیر ضروری کھانا یہی بیماریوں کی جڑ ہے۔ زیادہ کھانا، جلدی کھا جانا، غیر ضروری کھانا، ہر وقت کھاتے رہنا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو ہمیں صرف کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں کیا، اور جو شخص اپنی زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا بنا لے تو پھر مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہی چیز بیماریوں کی جڑ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات جو آج ہمیں سائنسدان، ماہرین طب، بڑے بڑے ماہرین بتا رہے ہیں، یہی بات 1400 سال پہلے ہمارے اور آپ کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی۔ میرے بھائیوں، دنیا نے آج تجربے سے پایا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے بتایا، اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آئی، وحی کے ذریعے سے یہ ساری باتیں بتائی۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ کھاؤ مگر اتنا ہی جتنا جسم کو ضرورت ہو، نہ اتنا کم کہ کمزوری آ جائے، نہ اتنا زیادہ کہ بیماری پیدا ہو جائے۔ یہی ہے اسلامی غذائی فلسفہ، سیدھا سادہ مگر مکمل۔ اگر ہم صرف اس ایک سنت پر عمل کر لیں تو شفا خود ہمارے دروازے پر آئے گی۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی رہنمائی ہمیں رسول کریم رحمت للعالمین وسلم کی سنت سے ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو نہ صرف روحانی کامیابی سکھائی بلکہ جسمانی صحت کا کامل نظام بھی عطا فرمایا۔ سنیے حدیث۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے لگا ہوں، تو ذوق اور شوق سے سنیے، کیونکہ یہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہیں، اور جو حدیث شوق سے سنتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے میں نے دعا نہیں کی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو تر و تازہ رکھے
جو میری حدیثیں شوق سے سنتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے اور آگے لوگوں کو بھی سناتا ہے۔ حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم عقلات یقمنا صلبہ فإن کان لا محالہ فثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ۔ یہ سنن ترمذی کا حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2380۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن کبھی نہیں بھرا، اپنی پیٹ سے برا برتن آدمی نے کبھی نہیں بھرا۔ اور پھر فرمایا کہ انسان کے لیے چند نوالے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھ سکیں، لیکن اگر زیادہ کھانا ہی ہو، فرمایا کہ اگر زیادہ کھانا ہی ہو تو 1/3 پیٹ کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے چھوڑ دیں۔ آج سائنس کہتی ہے اور ایٹنگ کلز دا باڈی، یعنی حد سے زیادہ کھانا یہ جسم کو قتل کر دیتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا پیٹ بھرنا حد سے زیادہ بیماری ہے اور اعتدال سے کھانا یہ صحت ہے۔ سبحان اللہ، کیا حکمت ہے اس فرمان میں۔ دنیا آج ڈائٹ پلان بناتی ہے، فٹنس شیڈول طے کرتی ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے انسان کے جسم کی اصل ضرورت اور اس کے اعتدال کا راز بیان کر دیا تھا۔ یہ فرمان صرف کھانے کی حد بندی نہیں بلکہ ایک مکمل زندگی کا نظم ہے کہ انسان اپنی خواہشات کا غلام نہ بنے بلکہ اپنے نفس کا حاکم بن جائے۔ جب ہم کھانے میں اعتدال، نہ حد سے زیادہ کھانے لگتے ہیں اور نہ بہت ہی کم، جب اعتدال کی راہ ہم اپناتے ہیں تو جسم ہلکا رہتا ہے، دل میں سکون رہتا ہے اور پھر عبادت میں لذت آتی ہے۔ لیکن جب پیٹ بھر کر کھاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ سستی، غفلت، بیماری دل و دماغ پر چھا جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم صرف اس ایک حدیث پر عمل کر لیں تو شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ کوئی ڈاکٹر کا نہیں، یہ رحمت دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا علاج ہے۔ بس جو شخص اپنے پیٹ کو قابو میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو مضبوط کر دیتا ہے، اور جو کھانے میں بے احتیاطی کرتا ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے انسان، اے بنی آدم، بے شک تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ جیسے ہی بخاری کا حدیث ہے، یعنی جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں، ویسے ہی جسم کی حفاظت بھی اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ تمہارا جسم تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ تمہارا جسم تمہاری ملکیت نہیں ہے، تمہارے جسم پر تمہیں ہر قسم کا کنٹرول حاصل نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، جسے ضائع کرنا بہت بڑی خیانت ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مال کی حفاظت کے لیے تو بڑے بڑے تالے لگاتے ہیں، مگر جسم کی حفاظت کے لیے پرہیز نہیں کرتے۔ ڈاکٹر نے بتا دیا کولڈ ڈرنک پینا، فلاں فلاں قسم کے بوتل پینا آپ کے گردوں کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن آپ پرہیز نہیں کرتے۔ جسم کی حفاظت کے لیے پرہیز نہیں کرتے اور پیسہ کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے تالے لگاتے ہیں۔ ایک تالا تو اپنے پیٹ کے لیے بھی حاصل کر لیں کہ اس پیٹ میں حرام چیز نہ جائے،
تاکہ آپ گناہ سے بھی بچ جائیں اور آپ کی جو صحت ہے وہ بھی برقرار رہے۔ تو میرے بھائیوں، کھانے پینے میں بد پرہیزی، نیند میں بے اعتدالی، غصہ، حسد، ذہنی دباؤ، یہ سب وہ آہستہ آہستہ زہریں ہیں، یہ زہر ہیں جو انسان کی روح اور جسم دونوں کو کھا جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اسلام نے طب کو ہمیشہ عزت دی ہے۔ قرآن میں، اللہ کی کتاب میں علاج کی ترغیب ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں شہد کے بارے میں فرمایا، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، علاج ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 69 ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علاج فرمایا، دوسروں کو علاج کی تلقین کی، بلکہ طب نبوی کی بنیاد رکھی ہیں ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور بڑے بڑے سائنسدانوں نے، بڑے بڑے ماہرین طب نے جب بہت بڑی تحقیق کی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس دنیا میں جو سب سے معتدل مزاج انسان آئے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ اور بڑے بڑے حکماء نے جب طب پر کتابیں لکھی تو سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے لکھا ہے۔ یہ وقار سامقین، عسل، شہد اور حبۃ السودا، کلونجی، زیتون، انجیر، حجامہ، مسواک، یہ سب وہ علاج ہے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں شامل فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث میں ہے، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کے ساتھ اس کی شفا بھی اتاری ہے۔ یہ صحیح بخاری میں۔ اور یہ حدیث ہمیں امید دیتی ہے کہ کوئی بیماری لا علاج نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اسباب اختیار کریں اور دعا کے ساتھ دوا بھی کریں۔ میرے بھائیوں، آج امت کو 3 طرح کے علاج کی ضرورت ہے۔ اس کی صرف نشاندہی کرتا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو گیا۔ نمبر 1 جسم کا علاج، اور وہ اس کے لیے غذا، پرہیز، نیند اور ورزش۔ نمبر 2 روح کا علاج، اس کے لیے قرآن کی تلاوت، نماز، ذکر اور صبر۔ اور نمبر 3 نیت کا علاج۔ آج ہم سب کو نیت کے علاج کی بھی ضرورت ہے کہ ہماری نیت خالص ہو، صاف ہو، پاک ہو۔ اس کے لیے اخلاص، تقویٰ اور اللہ رب العالمین پر توکل بہت ضروری ہے۔ جب یہ تینوں جمع ہو جائے تو انسان حقیقی صحت مند بنتا ہے، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی، ایمانی طور پر بھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو مہلک بیماریوں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے جسموں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو اور معاشرے کو صحت و ایمان کی روشنی عطا فرمائے، اور ہمیں وہ امت بنا دے جس کے جسم بھی مضبوط ہو اور روح بھی زندہ، تاکہ دنیا کے کافر، ظالم، جابر قسم کے لوگ جب مسلمانوں پر ظلم کا ارادہ بھی کر لیں تو خوف زدہ ہو جائے، 100 بار سوچیں کہ کسی غریب یا عاجز مسلمان پر ظلم کریں گے تو اس کا نتیجہ پھر ہمیں اچھا نہیں ملے گا۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔